قرآن مجید کی عظمت، اس کی بلندی اتنی ہے کہ اس جیسا کلام نہ قریش والے لا سکے، نہ عرب لا سکے، نہ آج تک کوئی لا سکا۔ یہ سب سے پہلا چیلنج تھا کہ لے آئیں اس کی شان کی طرح پھر کوئی بات، کوئی کلام، اگر وہ قرآن کو کہہ رہے ہیں کہ یہ انسانی کلام ہے تو یہ بھی لے آئیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ام تامرہم، کیا ان کو حکم دیتی ہے احلامہم، ان کی عقلیں، بہذا کہ ایسی بات کہیں، یعنی کہ ایک بندے کو وہ شاعر بھی کہہ رہے ہیں اور دیوانہ بھی کہہ رہے ہیں، ایک بندے کو وہ اس دور کا سیانہ کاہن بھی کہہ رہے ہیں اور مجنون بھی کہہ رہے ہیں، کہ یعنی کہ جس طرح کوئی بندہ ضد اور ہٹ درمی میں، مخالفت میں پاگل ہو جاتا ہے کہ وہ خود نہیں سوچ رہا کہ میں الزام کیا لگا رہا ہوں، کل تک جس سے فیصلے کرواتے تھے اس کو آج دیوانہ کہتے ہیں، کل تک جس کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے آج اس کو دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ چیلنج دنیا والوں کو اللہ نے سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ بقرہ میں بھی دیا۔ قرآن مجید عربی زبان کا شاہکار ہے، ادب پارہ ہے، اس کے ایک ایک لفظ اس طرح ہے جس طرح نگینے کو تراش کے جڑ دیے گئے ہوں، کوئی ایک لفظ بھی قرآن کا اول سے آخر ایسا نہیں لگتا کہ یہ زائد ہے کوئی کہہ سکے۔ اس قرآن نے عربی زبان کو پکڑ کے رکھا ہے، باندھ کے رکھا ہے۔ ہر زبان 100 سال بعد بدل جاتی ہے۔ شیکسپیئر کی جو انگلش تھی وہ آج وہ انگلش نہیں ہے، 100 سال پہلے جو پنجابی زبان تھی وہ آج نہیں ہے، لیکن عربی زبان 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اسی طرح آن اور شان کے ساتھ دنیا کی زبانوں کے سامنے کھڑی ہے۔ جو اس کے محاورے، جو اس کی مثالیں قرآن نے بیان کر دی وہ آج بھی ویلڈ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے الفاظ اور ردم ایسا ہے کہ جو جانتا ہے اس کے معنی اور مفہوم کو وہ تو سر دھنے بغیر رہ نہیں سکتا، جو نہیں جانتا اس کے دل پہ بھی یہ اثر کر دیتی ہے۔ جمال عبد الناصر مصر کا حکمران تھا، کمیونسٹ تھا، کہتے روس کے دورے پہ گیا تو ساتھ قاری عبد الباسط کو بھی لے گیا جو اس وقت مشہور و معروف قاری تھے۔ تو یہ کہنے لگا، ہے تو کمیونسٹ تھا لیکن نسل تو مسلمانوں کی تھی نا، کہنے لگا یہ آپ کو اللہ کا کلام سنائے گا۔ روسی صدر کہنے لگا ہم کسی اللہ کو نہیں جانتے مانتے۔ کہا سنے تو صحیح، تو کہتے جب انہوں نے قرآن پڑھا قاری عبد الباسط نے تو کمیونسٹ روس جو خدا کا بھی منکر ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ وہ تو وہ پرانا ہے، آج دیکھیں نا کہ یورپ کی گلیوں میں جو تبلیغ کرنے والے قرآن سناتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں لوگ، اذان کی آواز سن کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر صرف یہ نہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، بلکہ اس کتاب نے پوری نوع انسانی کے افکار، اخلاق، تہذیب، ان کی زندگی میں اتنا گہرا اثر ڈالا کہ عرب سب سے پہلے اس کے مخاطب تھے، وہ ایسا بدلے کہ انہوں نے دنیا کے بہت سارے حصے کو بدل کے رکھ دیا صرف اسی کتاب کے ساتھ۔ دنیا کی امامت کرنے کے وہ لائق اور اہل ہو گئے۔ اور یہ وہ کتاب ہے جو انسان کی ازل سے ابد تک، یعنی کہ اس کی ابتدا سے انتہا تک پورے روٹ کو بیان کرتی ہے۔ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس کا رائٹر اتنا نہیں ہے کہ اتنا گہرا علم رکھے، بعد میں آنے والے سائنسدان پہلی تھیوری کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اس کتاب نے جو بیان کر دیا وہی حق ہے،
نہ اس کو کوئی جغرافیہ دان، نہ کوئی سائنسدان، نہ کوئی اور اس کو رد کر سکتا ہے۔ جو ستاروں کی گردش اور جو سیاروں کا چلنا اس نے بیان کر دیا، جو پہاڑوں کے بارے میں اس نے تھیوری پیش کر دی، جو زمین کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا، وہی حق اور وہی اصل ہے۔ بلکہ سر ولیم مور کے ساتھ جو مناظرہ تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کا، وہ یہی تھا کہ تم اس کتاب کے اندر کوئی سائنس کے لحاظ سے، کوئی تاریخ کے لحاظ سے، کوئی عقلی لحاظ سے بات غلط ثابت تو کر کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر! کیا قرآن کے ترجمان کا اعزاز اللہ نے قرآن کے دفاع کا اعزاز ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیا۔ کہا میں 20 مثالیں بائبل کے اندر دے سکتا ہوں، اور دی انہوں نے کہ یہ سائنسی لحاظ سے یہ بات نہیں بنتی جو بائبل کی آیات کے اندر بعد میں پادریوں نے شامل کر لی۔ اگر اس قرآن نے کہہ دیا، جو پیشین گوئیاں دی آنے والی دنیا نے اس کو دیکھا۔ کہا روم فتح ہوگا، سورہ روم کے اندر ایران شکست کھائے گا۔ اب اس وقت کوئی دور دور تک آثار نہیں تھے کہ ایران جیسی طاقت کو رومن امپائر شکست دے دیں گے۔ سورہ روم میں بیان کر دیا، چند ہی سالوں بعد لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بلال گھسیٹے جاتے تھے، آل یاسر کو پانی کے اندر غوطے دیے جا رہے تھے، قرآن نے کہا یہ دین غالب آ کے رہے گا، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ دور دور تک یہی کلمے کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام تامرہم احلامہم بہذا، ان کی عقلیں یہ کہتی ہیں۔ کیسے کیسے الزام لگا رہے ہیں قرآن کے اوپر، نبی پاک کے اوپر۔ یہ قوم ہی سرکش ہے۔ ام یقولون تقولہ، کہتے ہیں اس کو خود گھڑ لیا قرآن کو۔ اس کا جواب اللہ نے کوئی نہیں دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سٹائل کچھ اور تھا، قرآن کا سٹائل کچھ اور ہے۔ یہ کوئی بھی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خود بنا لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل لا یؤمنون، اصل بات ہے یہ قرآن کو ماننا ہی نہیں چاہتے۔ اگر انسان کا کلام ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، لے آؤ پھر اس کی مثل، اس کی شان کی طرح تم بھی کوئی بات لے کے آؤ نا پھر۔ ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی عظمت، اس کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔